میرے باپ کی مرضی یہ ہے کہ ہر ایک جو بیٹے کو دیکھتا ہے ہمیشہ کی زندگی پائے گا۔ عزیز مومنین، خوشپور سے زباریہ کنزا کا آپ سب کو سلام۔ 4 مئی بدھ کا دن۔ ہمارے لیے آج کی تلاوت انجیل مقدس بمطابق مقدس یوحنا اس کا 6 باب 35ویں آیت سے لے کر 40ویں آیت تک۔ تب انہوں نے اس سے کہا، اے خداوند، ہمیں ہمیشہ یہ روٹی دیا کر۔ یسوع نے ان سے کہا، زندگی کی روٹی میں ہوں، جو میرے پاس آتا ہے وہ ہرگز بھوکا نہ ہوگا، اور جو مجھ پر ایمان لاتا ہے وہ کبھی پیاسا نہ ہوگا۔ لیکن میں نے تم سے کہا ہے کہ تم نے تو مجھے دیکھ لیا ہے اور پھر بھی ایمان نہیں لاتے ہو۔ سب کچھ جو باپ مجھے دیتا ہے وہ میرے پاس آ جائے گا، اور جو میرے پاس آتا ہے میں اسے ہرگز نکال نہ دوں گا، کیونکہ میں آسمان پر سے اس لیے نہیں اترا کہ اپنی مرضی پر چلوں، بلکہ اس کی مرضی پر جس نے مجھے بھیجا ہے۔ اور میرے بھیجنے والے کی مرضی یہ ہے کہ جو کچھ اس نے مجھے دیا ہے میں اس میں سے کچھ کھو نہ دوں، بلکہ اسے یوم آخر میں پھر زندہ کروں، کیونکہ میرے باپ کی مرضی یہ ہے کہ ہر ایک جو بیٹے کو دیکھتا اور اس پر ایمان لاتا ہے ہمیشہ کی زندگی پائے، اور میں اسے یوم آخر میں پھر زندہ کروں گا۔ پاک انجیل کے وسیلے سے ہم سب کی خطائیں معاف کی جائیں۔ اے مسیح، تیری ستائش ہو۔ آمین۔ باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام میں آمین۔ مسیح خداوند میں آپ سب کی سلامتی۔ خوشپور سے ایرک سلویسٹر آج کی تلاوتوں پر دھیان و گیان کے ساتھ آپ سب کی خدمت میں حاضر ہے۔ عزیز مومنین، ہم پاشکائی ایام سے گزر رہے ہیں۔ عید پاشکا سے لے کر عید پینتیکوست تک بڑی خوشی کے ساتھ خداوند یسوع مسیح کے زندہ ہونے کا جشن مناتے ہیں۔ یہ پاشکا کا موسم کہلاتا ہے۔ عزیز مومنین، آج کی پہلی تلاوت رسولوں کے اعمال کی کتاب کے 8ویں باب سے لی گئی ہے، جہاں استفانس کی شہادت کے بارے معلومات اور لوگوں پر اس کے اثر کا ذکر ہے۔ شاؤل، جو بعد میں پولوس کہلایا، وہ استفانس کی موت پر خوش تھا۔ شاید مقدس پالوس رسول نے مقدس لوکا انجیل نویس کو تاکید سے کہا ہوگا کہ یہ بات ضرور شامل کرے۔ استفانس کی موت پر بہت سے دیندار لوگوں نے ماتم کیا اور اس کی لاش کو اٹھایا اور احترام سے دفن کیا۔ دیندار لوگوں نے یہ فرض ادا کر کے یہ ثابت کر دیا کہ خداوند یسوع مسیح کے اس وفادار بندے کی قدر اور عزت کرتے ہیں۔ عزیز مومنین، جسے خدا عزت دیتا ہے، انسان کو بھی چاہیے کہ اسے عزت دینے کی ہر ممکن کوشش کرے۔ استفانس کی شہادت کے بعد کلیسیا پر ظلم و ستم کا ذکر ہے۔ اگرچہ استفانس نے مرتے وقت دعا کی تھی، اے خداوند یسوع، میری روح کو قبول کر۔ اے خداوند، یہ گناہ ان کے ذمہ نہ لگا۔ شاؤل اپنی تبدیلی سے پہلے مسیحیوں کا سخت دشمن تھا۔ وہ کلیسیا کو تباہ و برباد کرنے کی ہر ممکن کوشش کرتا رہا۔ اگرچہ وہ عالم شخص تھا تو بھی مسیحیوں کو
ذلیل و خوار کرنا اپنی شان کے خلاف نہ سمجھتا تھا۔ جو پراگندہ ہوئے تھے وہ کلام کی خوشخبری دیتے پھرے۔ وہ غیر اقوام کی طرف گئے جہاں جانے سے انہیں منع کیا گیا تھا۔ فیلبوس سامریہ کے ایک شہر میں جا کر خداوند یسوع مسیح کی انجیل کی منادی کرتا ہے۔ اگرچہ یہودی سامریوں سے اچھا برتاؤ نہیں کرتے تھے، مگر خداوند یسوع مسیح نے اپنی خوشخبری بھیجی تاکہ ساری دشمنیاں ختم کر دے۔ فیلبوس ناپاک روحوں کو خداوند یسوع مسیح کے نام سے حکم دیتا تھا۔ وہ بڑی آواز سے چلا چلا کر نکل گئیں اور بہت سے مفلوج اور لنگڑے اچھے کیے گئے۔ سامریوں نے فیلبوس کی تعلیم کو قبول کیا۔ فیلبوس کی منادی پر دھیان دینے سے ان کو سکون اور اطمینان ملا۔ عزیز مومنین، آج کی پاک انجیل مقدس یوحنا کے مطابق انجیل کے 6 باب سے لی گئی ہے۔ خداوند یسوع مسیح زندگی کی روٹی ہے۔ وہ زندہ روٹی ہے جو ہماری پرورش کرتا اور قوت دیتا ہے۔ عہد نامہ عتیق میں من کا ذکر ہے جو زندگی کو صرف سہارا دیتا اور بچاتا ہے۔ خداوند یسوع مسیح ان کو زندگی دیتا ہے جو گناہ میں مردہ تھے۔ من صرف بنی اسرائیل قوم کی زندگی کے لیے مخصوص تھا، مگر مسیح خداوند دنیا کی زندگی کے لیے دیا گیا ہے۔ یسوع مسیح وہ روٹی ہے جو آسمان سے اتری۔ خداوند یسوع مسیح صاف صاف بیان کرتا ہے کہ میں آسمان سے اس لیے نہیں اترا ہوں کہ اپنی مرضی کے مطابق عمل کروں، بلکہ اس لیے کہ اپنے بھیجنے والے کی مرضی کے موافق عمل کروں۔ خداوند یسوع مسیح کی ساری زندگی کا مقصد خدا باپ کو جلال دینا اور انسانوں کی فلاح و بہبود اور بھلائی کرنا تھا۔ عزیز مومنین، ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زندگی سے جی اٹھے مسیح کی گواہی دیں اور دوسروں کو پاشکا کی خوشیوں میں شامل کریں۔ خداوند ہمیں ایسا کرنے کا فضل بخشے، مسیح خداوند کے وسیلے سے، آمین۔ آپ سب کو پاشکا کی خوشیاں بہت بہت مبارک ہوں۔